قتل. آپ دیکھیے کہ ٹرمپ کا اپروول ریٹنگ کیا ہو گئی ہے، ہٹس ریکارڈ لو ان سیکنڈ پول دس ویک، یعنی کم ترین سطح پہ اس کی مقبولیت پہنچ چکی ہوئی ہے. یہ ہونا ہی تھا. اس نے ساری کوشش کر لی ان 50-60 دنوں میں مختلف باتیں کر کے یہ بتانے کے لیے کہ میں جیت چکا ہوں یا اپنی مقبولیت کو باقی رکھی کسی بھی طرح سے، لیکن اس سے نہیں. دیکھیں خود امریکہ میں اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کہ آپ کا نعرہ تو امریکہ فرسٹ ہونا چاہیے، آپ اسرائیل فرسٹ کا نعرہ کیوں لگا رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے وہاں پر پولنگ ہوئی اور اس پولنگ میں یہ دیکھا گیا کہ 74% آف جین زی وہ فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہیں، اسرائیل کی حمایت نہیں کرتے. اس طرح کی چیزیں بے سابقہ ہیں، کبھی بھی تاریخ امریکہ میں اس طرح سے نہیں ہوا. بالآخر دھوکہ دیا گیا ہوا تھا ان لوگوں کو، فالس پروپیگنڈے کا نتیجہ تھا کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں ہمیں اسرائیل کی حمایت کرنی چاہیے. لیکن یہ ساری غلطیاں جو امریکہ نے پے در پہ کی ہیں، اس کے بعد یہ ایک طبیعی سا نیچرل سا نتیجہ ہے کہ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو جائے گی اور لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ اس کو چاہیے تھا، ٹرمپ کو چاہیے تھا امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگاتا اور اس کے لیے کام کرتا، اس نے برعکس کام کیا. اور پھر لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں دوسری قوموں پر، اور ہمیں ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. انہیں ایک وہ کنٹرڈکشن اور تضاد نظر آئے گا جو انہیں نصاب میں یا نعروں میں بتایا جاتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور فلاں فلاں. میرے خیال میں سب سے پہلے تو ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑا خود غزہ کے مظلوموں نے، جب ہم نے پورے یورپ میں یونیورسٹیز کے اندر ایک انقلاب دیکھا. واقعا بالکل وہ ایک معجزہ تھا. اس ابھی کیا باتیں ہو رہی ہیں، ابھی یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ آپ خواتین کے حقوق کی بات نہیں کرتے، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو وہ جو خواتین میناب میں آپ نے ماری ہیں، جو فیمیل ٹیچرز تھی، اس بچیوں کے اسکول میں ٹیچرز تھیں، آج اساتذہ کا دن بھی تھا ایران میں، تو ان لوگوں کو کیوں مارا، کیوں نہیں ان کے بارے میں بات کرتے؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے مارا ہی نہیں، خود ایران نے مارا ہے. یہ ٹرمپ نے بولا تھا کہ ہم نے مارا ہی نہیں. ٹیچر ہونا کوئی معمولی چیز ہے؟ ٹیچر خداوند متعال، اصل معلم تو خداوند متعال ہے. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، خود خداوند متعال ہے جس کا کام ہے انسانوں کو علم دینا. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء خداوند متعال ہیں جو انسانوں کو علم دینے کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ ٹیچر اسطول میں آپ کو نظر آتا ہے. رہبر شہید کا میں آج معذرت ایک جملہ پڑھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ معلم ہونا یا استاد ہونا ایک قرآنی حقیقت ہے. ہاں بالکل. یعنی اس سے آپ ایک شعبہ یا ایک شخص اس کی جو ہے نا وہ کوئی جاب ہے، یہ نہیں ہے، یہ قرآنی حقیقت ہے. میں ایک مرتبہ رہبر کا خطاب سن رہا تھا، رہبر کہہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے ڈراماز بننے چاہیے، ایسی فلمیں بننی چاہیے ٹیچر کے موضوع پر کہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بچے بچپنے میں یہ فکر ڈیولپ کر لیں کہ ہم نے بڑے ہو کے ٹیچر بننا ہے. دیکھیے کتنی خوبصورت فکر ہے. ٹیچر بننا، کوئی ٹیچر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس طرح سے ماں یا باپ انگلی پکڑ کے بچے کو چلنا سکھاتے ہیں، اس طرح سے ٹیچر علمی میدان میں چلنا سکھاتا ہے. ٹیچر کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. ہمارے اپنے معاشرے میں بھی، پاکستان میں بھی وہ اہمیت نہیں دی جاتی. ہونا یہ چاہیے ہمارے وہاں پہ بھی ایسے ڈراماز بنائے جائیں، ہمارے وہاں پہ بھی ایسی فلمیں بنائی جائیں کہ جس میں ٹیچر کے کردار کو بہت بلند ذکر کیا جائے. دیکھیں آپ کو بہت کم ایسے بچے یا نوجوان ملیں گے جو کہیں کہ ہم نے آگے چل کے جو ہے وہ استاد بننا. ہاں بہت کم ملیں گے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس اہمیت کو بیان نہیں کیا. دیکھیں جس طرح سے دوسرے شعبوں کے بارے میں ترانے بنائے جاتے ہیں اور ڈرامے بنائے جاتے ہیں، مثلا فوج میں جانے کے اعتبار سے ترانے بنائے جاتے ہیں، ڈرامے بنائے جاتے ہیں. کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں میں جو ہے وہ محبت ڈیولپ ہو اور بچوں میں ایک جذبہ ڈیولپ ہو، اور پھر وہ کہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی حفاظت کرنے کے لیے اس فوج میں جانا ہے، مثلا لوگوں کے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے. اسی طرح سے ٹیچر سے متعلق، ڈاکٹر سے متعلق اور دیگر شعبوں سے متعلق ایسی فلمیں بننی چاہیے، ایسے ڈراماز بننے چاہیے. صرف ایک فوج کے بارے میں بننا کافی نہیں ہے. ٹیچرز کے متعلق ہو، ڈاکٹرز کے متعلق ہو اور شعبوں کے متعلق ہو. اس طرح سے پیش کیا جائے ایک ٹیچر کو کہ پھر لوگ آئیڈیلائز کریں اسے، بچے چھوٹے چھوٹے وہ آئیڈیلائز کریں.